السلام علیکم دوستوں، میرا نام ہے سعید یوسف اور آپ دیکھ رہے ہیں سمی ٹی وی۔ دوستوں، آج کی اس ویڈیو کا مقصد انتہائی اہم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو دنیا میں بھیجا اور اسے دو راستے دیے۔ ایک راستہ وہ جس کی منزل جنت ہے اور راستہ بہت ہی دشوار، مگر دوسرا راستہ وہ جس کی منزل دوزخ ہے مگر راستہ آسائشوں سے بھرپور ہے۔ اس راستے کی ڈور اللہ تعالیٰ نے شیطان کے ہاتھ میں دی ہے کہ وہ اپنی مرضی سے کسی بھی انسان کو بھٹکائے، اور وہ انسان جسے اشرف المخلوقات کا رتبہ حاصل ہے اور وہ خود کو مسلمان اور اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھنے والا سمجھتا ہے، تاکہ اسے آزمایا جا سکے۔ شیطان وہ ہے جس نے پہلی دفعہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی اور حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ نہ کیا، صرف غرور اور تکبر کی وجہ سے، اور پھر اللہ ہی سے مہلت مانگ کر انسانیت کو بھٹکانے کا کام حاصل کیا، اور آج انسانوں کی ایک کثیر تعداد شیطان کے بتائے ہوئے راستے پر چل رہی ہے اور نہیں جانتے کہ ہم غلط کر رہے ہیں۔ ان لوگوں کی سوچ صرف اور صرف دنیاوی خواہشات تک ہی محدود ہے، اور بے شک اللہ نے ان کے کانوں پر پردے ڈال دیے ہیں اور آنکھوں کو اندھا کر دیا ہے، اور یہ کچھ سوچ اور سمجھ نہیں سکتے۔ شیطان کی انتھک محنت نے انسانوں میں ایک ایسی جماعت کو پروان چڑھا دیا ہے جو نعوذ باللہ شیطان کو اپنا رب مانتے ہیں اور اسی کی پوجا کرتے ہیں، اور یہ خود کو الومیناتی کے نام سے بلاتے ہیں۔ کچھ عرصہ پہلے بول ٹی وی پر ایک شو شروع کیا گیا جس کا نام تھا چیمپئنز، یعنی اگر آپ کوئی کام انتہائی مہارت سے کر سکتے ہیں تو آپ کو اس فیلڈ کا چیمپئن کہا جاتا ہے۔ تو وہ کون سے ایسے کام ہیں جو اس شو میں کرائے جاتے تھے، ذرا ملاحظہ کیجئے۔ وقار زکا جو اس شو کو ہوسٹ کرتے ہیں، آخر انہیں بال نہ کٹوانے کے لیے کس نے منع کیا ہوا ہے؟ فیس بک نے پورے پاکستان میں صرف وقار زکا کو ہی کیوں چنا کہ ان کے لائیو آنے پر انہیں فیس بک پے کرتا رہا؟ وقار زکا کس کی پوجا کرتے ہیں؟ وقار زکا آخر کس کے نظریے پہ کام کر رہے ہیں؟ وقار زکا کرپٹو کرنسی کو پاکستان میں انٹروڈیوس کیوں کروانا چاہ رہے ہیں؟ جب پاکستان کے سابقہ چیف جسٹس ڈیم فنڈ کے لیے دنیا کا سفر کر رہے تھے تو اس جہاز میں وقار زکا کس کے کہنے پر موجود تھا؟ اگر آپ کے ذہن میں بھی ایسے سوالات ہیں جن کا آپ جواب ڈھونڈنا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو ضرور دیکھیں۔ دوستوں، آپ کو بتاتا چلوں کہ میوزک انڈسٹری، ہالی ووڈ یا کسی بھی انڈسٹری کے اندر شہرت اور دولت حاصل کرنے کے لیے لوگوں کے ساتھ ایک معاہدہ کیا جاتا ہے جسے اسٹینک ایگریمنٹ کہتے ہیں۔ اس معاہدے کے مطابق وہ شخص اپنی روح شیطان کو بیچتا ہے اور بدلے میں شیطان کے پجاری اپنا مقصد حاصل کرنے کے لیے اس شخص کی مدد کرتے ہیں، اور بدلے میں وہ شخص ان کے شیطانی ایجنڈا کو پروموٹ کرتا ہے، جو کہ ہمیں آج ہر انڈسٹری کے اندر دیکھنے کو مل جاتا ہے۔ ان کے اسٹینک سائن کی وجہ سے ان کو پہچاننا انتہائی آسان ہے۔ یہ شیطانی لوگ انسانوں کو بھٹکانے کے لیے ہر قسم کی آسائشیں دیتے ہیں، خواہ وہ پیسہ ہو، شہرت ہو، ہوس ہو یا کچھ اور۔ اب اگر بات کریں میڈیا کی تو ٹی وی پر نظر آتے ہنستے مسکراتے چہرے جیسا کہ وقار زکا، جسے کافی لوگ نہیں جانتے کہ اس کا تعلق الومیناتی سے ہے، کیا یہ واقعی الومیناتی ہے بھی یا نہیں؟ تو اس بات کا جواب آپ کو یہ ویڈیو دے گی، اور پھر آپ خود فیصلہ کریں کہ اس کی حقیقت کیا ہے۔ اوکے، یس، الومیناٹی نے مجھے اپروچ کیا اور آئی ایم الومیناٹیز ہی ہوتے ہیں سارے شوبز میں جتنے لوگ ہیں، چاہے ماہرہ خان ہے، چاہے وقار زکا ہے، ساحل لودھی ہے، عامر لیاقت ہے، کوئی بھی ہے۔ یار یہ ہو سکتا ہے کہ آپ دعا مانگیں، اللہ تعالیٰ آج میں ڈانس کرنے جا رہا ہوں، اس میں برکت ڈالے۔ سو یس، الومیناٹی بن کے آپ دنیا میں کامیابی پائیں گے، پیسہ ملے گا، بہت ملے گا، بہت 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 زیادہ ملے گا۔ اب آپ خود اندازہ لگائیں کہ وقار زکا جس نے خود اقرار کیا ہے کہ وہ الومیناٹی ہے، اور اسی طرح شوبز میں جتنے بھی لوگ ہوتے ہیں وہ سب الومیناٹی ہی ہوتے ہیں، اور اس میڈیا میں ہر ایک کو کامیابی تب ہی ملتی ہے جب وہ الومیناٹی بنتے ہیں، ورنہ اللہ سے دعا میں کوئی یہ نہیں مانگتا کہ آج میں ڈانس کرنے کے لیے جا رہا ہوں، اللہ پاک اس میں برکت ڈال۔ یہ شخص اپنے شو میں کیا ٹیلنٹ کے نام پر لوگوں کو ذلیل نہیں کرتا؟ اور وقار زکا کا جو ہیڈ سائن ہے، کیا وہ الومیناتی کا سائن نہیں؟
ان سب چیزوں کا فیصلہ اب آپ خود ہی کر لیں۔ کیا یہ شخص پاکستان میں شیطانی کرنسی کے نفاذ کے لیے نوجوان نسل کو بھٹکا نہیں رہا؟ یہ شخص پاکستان میں بٹ کوائن جیسی شیطانی کرنسی کو لانے کے لیے انتھک کوشش کر رہا ہے، اور یہ وہ کرنسی ہے جس کا کوئی والی وارث ہی نہیں۔ یہ سب دیکھنے کے بعد اگر آپ بھی سوچ رہے ہیں کہ نہیں یہ سب جھوٹ ہے، تو اس میں کوئی شک نہیں کہ آپ کے کانوں پہ پردے، آنکھیں اندھی ہو چکی ہیں، جس کی وجہ سے آپ کو صحیح اور غلط میں کوئی فرق محسوس نہیں ہو رہا۔ دوستوں، اگر وقار زکا کے بیک گراؤنڈ کو دیکھیں تو اس نے ایک شو شروع کیا لیونگ آن دا ایج، اور اس میں بہت ہی واحیات حرکتیں ہوتی رہیں۔ اس کے بعد انہوں نے موو کیا اوور دا ایج کی طرف، مگر اس بار بول پر جو شو چیمپئن کے نام سے شروع ہوا ہے، اس کے مقاصد زیادہ ہی عیاں ہوتے ہیں۔ کیوں سانپ کو ہی استعمال کیا جاتا ہے یہ جتانے کے لیے کہ آپ انتہائی بہادر ہیں؟ کیوں وقار زکا نے پہلے ہی شو میں سب کو کہا کہ آپ نے اندر جانے کے بعد لڑکا اور لڑکی نے دوستی کرنی ہے، اور اسی طرح کی اور بھی بے انتہا فحاشی کی باتیں کی گئیں جو شاید میں آپ کو بتا نہ سکوں، اور شاید آپ ان کو سننا بھی پسند نہ کریں۔ لیکن بات کہنے کی یہ ہے کہ وقار زکا آخر کس کے کہنے پر اس شو کے سکرپٹ لکھتے ہیں، اور جب ان کی شو میں انٹری ہوتی ہے تو ان کی ٹی شرٹ پر کیوں ایک ڈیول کا سائن ہوتا ہے؟ اس سب کا تعلق الومیناتی سے ہے، اور وقار زکا اس شو کو بیسیکلی پاکستان کا بگ باس بنانا چاہتے ہیں۔ بگ باس کہتا ہے کہ ایک ایسا گھر یعنی ایک ایسا ماڈل بنایا جائے جس میں سارے لوگ اس آواز کو سنیں جسے کبھی دیکھا ہی نہیں، اور اسی کے کہنے پر انہیں سزا دی جائے اور اسی کے کہنے پر انہیں جزا دی جائے، جو وہ کہے صرف وہی کام کیا جائے۔ دوستوں، اس سارے ابلیسی نظام کی کڑیاں ایک دوسرے سے ملتی ہیں، جسے دشمنان انسانیت اپنے مقامی حکاروں کی مدد سے مربوط انداز میں چلا رہے ہیں، اور دن دہاڑے ہمارے معصوم بچوں کو تباہی و بربادی کی اس جہنم میں جھونک رہے ہیں۔ دشمن کے چھوڑے ہوئے ضمیر فروش ایجنٹ اس نسل کو گھن کی طرح چاٹ رہے ہیں، اور پاکستان کے ذمہ دار لمبی تان کر سو رہے ہیں۔ انسان پر لازم ہے کہ غیرت کا دامن نہ چھوڑے۔ ہم آخر یہ کیوں برداشت کر رہے ہیں کہ ہمارے معصوم بچوں کو شیطانی حرکتوں کے ذریعے اپاج اور ناکارہ بنا دیا جائے، اور ہم آنکھیں بند کر کے لا تعلق رہیں؟ اس طرح تو دجالی قوتیں ایک دن ہماری دہلیز پر آن پہنچیں گی، اور ہماری نظروں کے سامنے ہمارے گلشن کے پھول اور چمن کی کلیوں کو شیطان کے نمائندے غیر انسانی حرکتوں میں مبتلا کر دیں گے، اور ہم اس فتنے میں بہتے چلے جانے کے علاوہ کچھ نہ کر سکیں گے۔ دجال کی شیطانیت اور دجل کو غالب دیکھنے والوں کا برپا کردہ فتنہ جتنا بھی شر انگیز ہو، اس کے مقابلے میں کوشش کرنے والوں کے لیے اللہ کی مدد اور انعام کے وعدے بھی اتنے ہی عظیم ہیں۔ ہمیں شر پسند اور فتنہ پرور دجالی قوتوں کے سامنے ہرگز ہتھیار نہیں ڈالنے چاہیے۔ آخری دم تک مار کا خیر و شر میں اپنا حصہ ڈالتے رہنا چاہیے، اور دعا بھی کرنی چاہیے، دوا بھی کرنی چاہیے۔ نہ جانے کس کی قربانی اللہ رب العزت کو پسند آ جائے، اور وہ اسے دنیا و آخرت میں سرخروحی اور سرفرازی سے نوازے، اور اس کی وجہ سے دوسروں کا بھی بھلا ہو جائے۔ دوستوں، اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگا اور اس سے کچھ نیا جاننے کو ملا تو اس ویڈیو کو ضرور لائک کیجیے، اور مزید اس طرح کی انفارمیٹیو ویڈیوز دیکھنے کے لیے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ اب میں ملوں گا آپ کو ایک نئی انٹرسٹنگ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو۔ اللہ حافظ۔